किस्म का पत्ते को या पत्थर को नुकसान नहीं पहुंचाना, अक़वाम आलम में पाकिस्तान का कोई गलत इमेज नहीं जाए। हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ आने का मकसद ये था, यहाँ नमाज पढ़ के हमने दुनिया को बताना था। जब वो आके हम पे बोलेंगे ना तुम दहशतगर्द हो, इंतहा पसंद हो, तुम मंदिर में आके नमाज पढ़ रहे, ये कर रहे, दुनिया को ये पैगाम जाए कि किसी तरीके से वो आके देख ले, जो अभी हम सबूत दिखाएंगे उन्हें कि फ़लस्तीन में क्या हुआ, बर्मा में क्या हुआ, लेबनान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, वजीरिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स गिरा के हमारे बाजोड़ के मदरसे के बच्चों को शहीद किया गया, उनके साथ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें उनको दिखाई जाएंगी ताकि उन्हें पता चले कि तुम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके तुम लोगों को सिर्फ मोदी अजीज़ है। इस तरीके से हम अपना पैगाम उनको, अपना एहतजाज पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर आके नमाज दो जो सफ़े बनाए अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह। आप लोगों को याद था कि हमने आज एक सरप्राइज देना है, याद है? दोस्ताने जी वकार, बस इंदिया दे रहा हूं कि जिसने वुजू नहीं किया वो वुजू भी कर ले, क्योंकि इसके बाद बाजुमात नमाज अदा की जाएगी और वो कहाँ की जाएगी वो मैं एंड पे बताऊंगा। दोस्ताने जी वकार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल को एक्सेप्ट किया। हमसे लोग कहते हैं कि आप भी एक्सेप्ट करने क्या जाएगा। ये बात बावर करानी चाहिए कि आज भी अभी इजरायली झंडा आ रहा है, किसी क़यादत को इजाज़त नहीं होगी कि जब तक वो उस पर पाँव नहीं रखेगा वो आगे खिताब करे। जब तक हम लोग हुकूमत वक्त क्या, हुकूमत का बाप भी आ जाए वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। अमेरिका का बाप भी, ट्रम्प का जो 600 बाप वो गली मोहल्ले में फिर रहे होते हैं तेरी मेरी, उनमें से सारे उठ के आ जाए, इजराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्ताने जी वकार, हमें कहा जाता था मदारिस दहशतगर्दी को फैलाते हैं। आज यहाँ मदारिस भी हैं और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान की तादाद ज़रा सबकत हासिल कर गई है। मैं आज कॉलेजेस वालों को कहूँगा ताकि ये लेबल ही हट जाए और उन्हें पता चले कि ये तो हर उम्मती का नारा है। हर जगह से ये सदा बुलंद होनी चाहिए कि सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद। कौन कौन लगाएगा ये नारा? लगाए सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद, सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद, सबीलुना सबीलुना अल जिहाद। आगे बताया जाता है तुम आतंकवादी हो, दहशतगर्दी फैला रहे हो। हमारे अपने आके हमें कहते हैं भाई बात ये बहुत सिंपल सी है, मेरे नबी जिहादी थे, सिद्दीक़ अकबर जिहादी थे, उमर फारूक जिहादी थे, उस्मान गनी जिहादी थे, हैदर कर्रार जिहादी थे, तारिक बिन ज़ियाद जिहादी थे, टीपू सुल्तान जिहादी थे, नूरुद्दीन जंगी जिहादी थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जिहादी थे। हमारी पूरी तारीख जिहाद से रकम है। हम जिहादी नबी के जिहादी उम्मती, हमें इस पर फख्र है। हम भी जिहादी हैं। दोस्ताने जी वकार, मुख्तसर, अब खैर इतनी लंबी बात नहीं करेंगे। हमने हमेशा पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का ख्याल रखा। मैं आज यही बात कहूंगा पहले कि पाकिस्तान में किसी सिख, किसी हिंदू, किसी ईसाई के साथ ज्यादती होती है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा उसे इंसाफ पहुंचाने। लेकिन अगर भारत ये आके हम पे बदमाशी करता है कि बाबरी मस्जिद को वो राम मंदिर में मुंतकिल करता है और फिर बदमाशी करके ये बोलता है कि बनेगा मोदी राज में मंदिर इस्लामाबाद में, तो जनाब मोदी साहब, आप और आपके चमचे खर्चे और अमेरिका के कुत्ते नहलाने वाले रोक सकते हो तो रोक लो। आज ये अवाम असर की नमाज उसी मंदिर वाली जगह पे जाके पढ़ेगी जहां का ऐलान हुआ है। तेरा एक इशारा, तेरा एक इशारा, जिसने वुजू नहीं किया वुजू कर ले। ये कायदीन लॉन साहब, हमारे मरकजी सदर साहब ये खिताब फरमाएंगे और सीधा रुख वहां होगा। आज उस जगह का नाम बाबरी मस्जिद रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात बताऊं, एक और सुने, वहां पर लिखा होगा
کہ یہ مسجد کسی مکتبہ فکر کی نہیں، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہاں ہر مکتبہ فکر کا انسان آ کے نماز مسلمان پڑھ سکتا ہے۔ آج سے فرقہ واریت کا خاتمہ انشاءاللہ، آج سے یہ حیدر اقرار کے شیر دوبارہ بت شکنی کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ آج سے یہ حیدر اقرار کے شیر، آج سے یہ سیدنا عمر فاروق کے دلیر سپاہی، یہ بت شکن محمود غزنوی کے سپاہی آج کے بعد مسلمانوں کے پیسوں پہ یہ بت پرستی کی اجازت نہیں دیں۔ دوستان زی وقار، آج اتحاد کا درس، آج ہم نے صرف یہ نعرہ لگانا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز مودی تک جانی چاہیے۔ ابھی انڈین میڈیا رونا شروع ہو چکا ہوگا، یہ خبر پہنچ رہی ہے۔ سبیلنا 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 سبیلنا، تیاری پکڑیں، کچھ ہی دیر میں ہم روانہ ہونے والے ہیں اس جگہ پہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت جب ہم لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے تو پوری دنیا کی طاغوتی قوتیں اور پاکستان میں موجود یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے اور ان کی اولادوں نے کہا کہ یہ شاید مائنورٹی رائٹس پہ ڈاکہ مار رہے تھے۔ ہم نے صرف آپ کی اٹینشن حاصل کرنا چاہیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو، یہ آپ کے افغانستان میں امریکہ نے کیا، مدر آف آل بامز گرائے، 6 سے 12 سال کے درمیان کے بچوں کو آپ لوگوں نے شہید کیا، کسی بہانے تو یہ دیکھ لو گے۔ یہ دیکھو، یہ آپ نے بوسنیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ، یہ ان کے چیتھڑے اڑائے گئے۔ خدا کا واسطہ اقوام عالم اس چیز پہ توجہ دے دے۔ اور پھر یہ دیکھو، برما میں جب مسلمانوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو برہنہ کر کے ننگا کر کے درختوں سے لٹکایا جاتا ہے اور ان کے تکے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، زندہ جلا کے لوگوں کو بگایا جاتا ہے، اور میڈیا وہاں پر صرف ویڈیوز بنانے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ بتانے آئے تھے آپ لوگوں کو، دنیا میں جو مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز کی سی ڈیز بنا کے 2004-5 کی دہائی میں پوری دنیا میں وائرل کرائی گئی عراق میں، اور یہ بتایا گیا کہ اگر امریکہ سے ٹکر لوگے تو تمہارے ساتھ یہ کچھ کیا جائے گا۔ معصوم بچوں کو، innocent children, they were incinerated with the white phosphorus، انہیں جلایا گیا تیزاب کے ساتھ۔ یہ بتانے ہم لوگ آئے تھے۔ اور پھر یہ کشمیر، پیلٹ گن کے ساتھ یہ مودی صاحب آپ نے، یہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا۔ آپ لوگوں نے گجرات میں کیا کیا؟ آپ لوگوں نے جوناگڑھ میں کیا کیا؟ آپ لوگوں نے حیدرآباد دکن میں کیا کیا؟ آپ لوگوں نے ممبئی میں کیا کیا؟ یہ سٹیزن شپ ایکٹ جو آپ لوگوں نے فراڈ کیا، اس کے بعد جب مسلمان نکلے ان کو سنسار کیا گیا، انہیں درمیان میں بٹھا کے ہزاروں لوگوں نے پتھر مار کے شہید کیا۔ یہ سو کالڈ چیمپئنز آف ہیومن رائٹس ہیں۔ آگے یہ لبنان میں کیا کیا تم لوگوں نے؟ معصوم مسلمانوں کے ساتھ نیوکلیئر ویپنز تم لوگوں نے گرائے۔ یہ تم لوگوں نے فلسطین میں کیا کیا؟ The land of Palestine is being occupied on daily basis by the bloody Israel armed forces۔ اور ان کو دہشت گرد نہیں کہتے، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میں عافیہ صدیقی کے گھر گیا 2 دن پہلے، اس کی والدہ اور اس کی بہن نے مجھے کہا کہ عافیہ صدیقی کو برہنہ کر کے لایا گیا عدالت میں اور کہا کہ قرآن کے اوپر سے چلو، اس کے بعد جا کے ہم تمہاری بات سنیں گے۔ اور کہا، جو اس نے جب جج سے کہا کہ جج صاحب یہ نہ کروائیں اور جو مرضی سزا دیں، جج نے کہا میں جو بات کہوں گا وہ قانون ہوگا۔ یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں امریکنز۔ اب دیکھو، کسی بہانے سے ہمیں یہ لوگ سن لیں۔ یہ تم لوگوں نے شام کے ساتھ کیا، جب بچوں پہ تیزاب پھینکا جاتا تھا، جب بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ہم تمہیں صرف یہ چیزیں بتانے ہیں۔ پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار دا مائنورٹیز۔ یہاں یوحنا آباد میں 2 حفاظ کرام کو زندہ جلایا گیا، ہم نے نہیں جواب دیا۔ ہم نے کہا چلو مائنورٹیز نے کیا، کرسچنز نے کیا، ہم نے کہا نہیں، نو ایشو۔ ہم لوگ مطمئن ہو گئے، ہم لوگوں نے کہا خیر ہے۔ یہاں مسجدوں پہ پابندی لگائی گئی، چرچز کو کھولا گیا، ہم نے کہا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے قائد اعظم نے ہمیں درس دیا تھا پیار محبت کا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے قائد اعظم سے پہلے قائد اعظم نے رسول اللہ علیہ السلام کو خاتم النبیین کو فالو کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو مائنورٹیز ہیں ان کو ان کے جینے کا حق دو، ان کی پروٹیکشن ہم کریں گے۔ اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کے بھی کہتے ہیں پاکستان میں
کوئی بھی ہندو سکھ عیسائی کے ساتھ زیادتی ہوگی، سب سے پہلے شہید سیالوی، سب سے پہلے یہ MSO SYP، یہ ساری تنظیمیں MSF وغیرہ، آپ مسلم طلبہ محاذ آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہم پہنچیں گے آپ کی حفاظت کے لیے۔ یہ آپ ہمارے آپ لوگ وہ ہیں، شہری ہیں، لیکن ہم صرف اقوام عالم کی توجہ ٹالنا چاہتے تھے کہ وہ ادھر آ کے دیکھے، کہ کسی بہانے تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کسی بہانے تمہیں پتہ چلے کہ مسلمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ آخری بار ہے کہ آپ سے منتیں کر رہے ہیں، اگلی بار ہم منتیں نہیں کریں گے، اگلی بار ہم عملی طور پہ محمود غزنوی کے وارث بن کے آئیں گے۔